اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1978 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 105 سے ہونا چاہیے، لیکن میں نے سابقہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جلیلہ جب یہ ختم ہوگی تو اس سلسلے میں ان کی زندگی کے قرآن کریم نے جو اہم نکات اور گوشے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، میں ان کی کچھ مزید وضاحت کروں گا، اور وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم نے ویسے تو تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کو پیش اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے احکام و اصول و اقدار خداوندی پر عمل کیا ہے وہ ایک محسوس شکل میں تاریخی شہادت کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، اور اس سے ہم یہ دیکھیں، یاد رکھیے یہ اقدار خداوندی جو ہیں یہ پہلے نبی سے آخری نبی تک یہ وہی رہی ہیں، یہ غیر متبدل ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہر دور میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے تاریخی شواہد آئیں گے یہ ان کی عملی شکلیں ہوتی ہیں، اصولی اعتبار سے وہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ موجودہ قانون کی اصطلاح میں یوں سمجھیے، ایک ہوتا ہے سبسٹینشل لا، مثلا قانون کے مطابق جرم ثابت ہو تو یہ سزا دی جائے، اور ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا کہ وہ پروسیجر کیا ہے جس کے ماتحت یہ سارا کچھ طے ہو اور عدل کے مطابق انصاف کیا جائے، یہ پروسیجرل لا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تقاضوں کے اعتبار سے بدل سکتی ہیں، مثلا ایمرجنسی کے زمانے میں ہوتا کیا ہے، وہ لمبا چوڑا سلسلہ جو ہے عدل قانون کا، عدالتوں کا، اس کو سمٹا دیا جاتا ہے، مختصر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمری کورٹس جس کو کہتے ہیں ان کی وہ سمٹی ہوئی شکل سمجھ لیجیے، اور جب حالات پھر معمول پہ آتے ہیں تو پھر ان کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو بنیادی اساسی سبسٹینشل لا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وہ جو خدا کی طرف سے ہمیں قانون ملا ہوا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون تو انسان بناتے ہیں، ان کو بدلتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جو حضرات انبیاء کرام کی یا عموم سابقہ کی داستانیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اصل میں وہ پروسیجرل لا دیتی ہیں ہمیں۔ قانون تو وہی تھا پہلے دن سے جو آیا اور آخر تک ہو رہا ہے، تو اس میں بھی بعض مقام ایسے اہم آ جاتے ہیں کہ ان میں وہ سبسٹینشل لا جو ہے وہ نمایاں طور پر جھلک کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مقام بہت زیادہ تعداد میں ہے، زیادہ تعداد میں۔ بات تو بظاہر بڑی چھوٹی سی نظر آتی ہے، یہ چھوٹی سی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب میں دیکھ لیجئے، یا جن کو آپ یونیورسل ایتھکس کہتے ہیں انہیں آپ دیکھ لیجئے، ان میں ماں باپ کی اطاعت اس کو فرض قرار دیا گیا بغیر استثناء کے ہر مقام۔ ہمارے ہاں بھی اس کو ایسا مسلمہ مانا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی نہ فکر کی نہ کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ اور پھر دیگر مذاہب میں اور اقوام سابقہ میں تو یہ اس حد تک چلا گیا، ہندوؤں کے ہاں رام کی زندگی کو بطور اسوہ کے پیش کیا جاتا ہے۔ رامائن ہے ہی یہ چیز، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ رامائن جب سے بھی وہ مرتب ہوئی ہے، 1000 سال تو ہو گئے، وہ دہرائے چلے جا رہے ہیں، دہرائے چلے جا رہے ہیں، وہ مقدس کتاب گنی جاتی ہے۔ بات اس میں ایک ہی ہے صرف کہ راجہ دشرتھ نے اپنے بڑھاپے میں ایک اور شادی کی، یہ جو دوسری بیوی تھی اس نے چاہا کہ اس کا بیٹا راجہ بنے۔ قاعدے کے مطابق پہلا تلوٹی کا بیٹا جو تھا رام، وہ ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اور لوگوں میں وہ بڑا ہر دل عزیز
یہ نئی بیوی نے بوڑھے خامن سے یہ وعدہ لے لیا، اور وہ وعدے اس زمانے کے یہ ہوتے تھے کہ کال دیجئے، میں ایک بات کہوں گی مانیں گے، وہ بات بعد میں ہوگی، پہلے ہی منوا دیا کہ مانیں گے کہ ہاں مانیں گے۔ تو فرمائیے کیا کہتی جی آپ کہ جی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ راج کی گدی پہ آئے گا۔ اس نے کہا تو وہ تو رام موجود ہے۔ اس نے کہا کہ رام کو دیش نکالا دے دیجیے۔ اب وہ پرن دے چکے ہیں، قول دے چکے ہیں، اندازہ لگائیے یہ اس وقت پیش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک شخص اپنے بڑھاپے میں اس بیوی کی بات سننے سے پہلے ہی قول دے دیتا ہے کہ ہاں جو تم کہو گی وہ مانوں گا، اور اس کے اوپر جم کے بیٹھا ہوا کہ آزا مجھے تو ماننا پڑا، مصیبت ہے۔ بیٹے کو بلایا رام کو کہ بیٹا یہ ہو گیا، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، لیکن وہاں جا کے وہ تلسی داس صاحب کہتے ہیں کہ رگھوپت ریت یہی چلی آئے، کیا جی ہو پران جائے پر بچن نہ جائے۔ ہمارے خاندان کی روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ قول جو دے دیا ہے اس سے نہیں ہم ہٹ سکتے، جان دے سکتے ہیں۔ بیٹے سے کہا کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گے، اس نے کہا آپ کے قول کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے، یہ جانتے ہوئے کہ غلط فیصلہ ہے، لیکن باپ نے چونکہ حکم دے دیا ہے اس لیے وہ رام بنواس کو چلے گئے۔ رام کو ایشور مانا جاتا ہے، پرستش کی جاتی ہے، ایشور کا اوتار بن گیا، کس کارنامے کی بنا پہ کہ باپ کی اطاعت اس حد تک کی، جانتے ہوئے کہ غلط ہے اطاعت کی، تو ان کے نزدیک تو یہ اطاعت جو ہے انتہا تک پہنچ گئی نا۔ ایک غلط بات ہے، اس غلط بات پہ بھی چونکہ باپ نے حکم دیا ہے اس لیے وہ اطاعت ہوتی۔ ہندوؤں کے نزدیک رام ایشور کے اوتار ہیں، ان کی پرستش ہوتی، ایشور کا نام ایک رام ہے۔ یہ رام داس وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ وہی چیز ہے، رام ایشور کا نام ہو گیا، صرف یہ کارنامہ ہے ان کی زندگی کا۔ تو یہ تو ایک نمایاں مثال میں نے دی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں، اخلاقیات کے ہر ضابطے میں ماں باپ کی اطاعت، غلط بات باپ کہے اور اس کے سامنے سے کوئی آدمی اعتراض کر بیٹھے یا اس کا حکم نہ مانے، تصور میں نہیں آتا، مذہب کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ یہاں ایک شخصیت کی زندگی کو قرآن کہتا ہے کہ قد کان لکم فی قرآن کی آیت میں پڑھ دی 60/4 بڑی اہم آیت ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے کا آغاز ہوتا ہے کہ جب اس نے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ ما تعبدون، باپ سے وہ کہہ رہا، جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ ایک عام باپ نہیں ہے، وہ اس زمانے کی سلطنت کا سب سے بڑا اسوہ اعظم ہے، بادشاہ سے زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا تھا، اتنا بڑا منصب ہے، بیٹے کو وراثت میں یہ منصب بھی مل جانا ہے۔ اب باپ کی اطاعت کی بجائے وہ باپ سے یہ کہتا ہے، اور یہ ساتھ تک کہتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ یاد رکھ اگر تم نے اصرار کیا اپنی اس روش کے اوپر تو سنسار کر دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میری یادوں کے سامنے اس نے کہا یہی بات ہے۔ اس کے باوجود میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ یہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے۔ ساری دنیا کے ایک مسلمہ اصول، قاعدے، قانون، روایت کے خلاف ایک چیز وہ کرتا ہے تب اسے اسوہ حسنہ ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور بات بڑی صحیح ہے۔ بچے جب تک پرورش کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے ماں باپ کی نگرانی میں رہتے ہیں، انہیں ماں باپ کی ہدایت کے مطابق چلنا چاہیے، کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ غلط اور صحیح میں خود فیصلہ کر سکے، لیکن جب وہ پختگی تک پہنچ جائیں انہیں اپنی زندگی کے فیصلے آپ کرنے چاہیے۔ اگر یہی چیز ہو کہ جس روش پہ وہ چلتے آ رہے ہیں وہی روش جو ہے حکمن عطایتن اسی کے اوپر چلتے چلے جائیں، تو اگر یہ کہیں طریقہ رہتا تو آج کا انسان بھی اسی طرح غاروں میں زندگی بسر کرتا جیسے آج کا 6000 سال پہلے کا انسان کرتا، یعنی انسان نہ ہوتا بھیڑ ہوتا،
پہلی بھیڑ جو تھی جو کچھ وہ کرتی، آج کی بھیڑ بھی ماں باپ کی عطایت کے فریضے کے اعتبار سے وہی کچھ کر رہی. نتیجہ کیا؟ بھیڑ کی بھیڑ ہے، کچھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. قرآن ہر نئی نسل کو پچھلی نسل سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. وہ فرد کی زندگی میں بھی ارتقا چاہتا ہے، انسانیت کی زندگی کے اندر بھی ارتقا چاہتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ جو پچھلی نسل یا ماں باپ کے یا اسلاف کے عقائد، تصورات، نظریات زندگی کے وہی ہیں، انہی کے مطابق چلنا ہے اگر، تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. آگے بڑھنا تو ایک طرف روکتے ہی رہیں گے کہ صاحب ہم اسلاف کے نقش قدم پہ کیسے چل سکتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو رحمت اللہ علیہ تھے جی، اسی سے بندے بشر ہوئے نا. یعنی ان سے پستر جب بھی کسی سے بات سنیے کہ صاحب یہ زمانہ اس قدر فسق و فجور کا اور تاریکیوں کا، جہالتوں کا زمانہ تو وہ تھا نا، پیچھے کی طرف ہمیشہ دیکھ. تاریکی کا راستہ اگر آپ کے پاس ہو، میں نے ایک دفعہ لکھا تھا، اور آپ کے ساتھ گائیڈ ہو، وہ لینٹین جو پہلے ہوتی تھی نا ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ آپ کے پیچھے رکھی ہوئی چلے، آپ کے اپنے سائے سے وہ راستہ زیادہ تاریک ہو جائے گا. اس روشنی کو آپ کے آگے ہونا چاہیے. یہاں جتنے پرانا والدین ہوئی اس میں اسلاف آ گئے، جتنے پرانے ہوتے چلے گئے یہ اتنے زیادہ مقدس و معصوم ہوتے چلے گئے. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں پرانا گڑ جڑا ہے گا وہ کہتے ہیں پھر یہ تریاگ بن جاتا ہے گا. جب آپ کی زندگی میں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں. جو ہی انہوں نے آنکھ بند کی وہ حضرت بنے، علیہ الرحمہ ہوئے، اسلاف میں ان کا شمار ہو گیا. اب ان کا اتباع آپ کے لیے فرض قرار پا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا واقعہ، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے اسلاف کا یہ روش تھی، طریقہ تھا، ہم اس کے مطابق چلتے جائیں گے. جواب ملتا ہے قال افرأیتم، تم نے بھی آن میرٹ اس بات کو پرکھ لیا ہے کہ وہ صحیح راستہ ہے. افرأیتم میں ہے ساری بات اللہ، اس لیے نہیں کہ وہ اسلاف کا راستہ ہے یا ماں باپ حکم دے رہا ہے. افرأیتم، کتنا بڑا سیلف کانفیڈنس کریٹ کرتا ہے وہ نئی نسل میں، کس مقام پہ وہ اس نئے بچے کو پہنچا رہا ہے، کتنی بڑی ذمہ داریاں اس کو دے رہا ہے. اسی طرح سے وہ انسانیت کی صف میں آگے بڑھنے کے قابل ہو سکے گا نا. پہلی چیز قرآن نے اسوہ ابراہیمی کو جب ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا تو پہلی ان کا واقعہ زندگی کا یہ آیا ہمارے سامنے، اور یہ ہے وہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات تو بڑی چھوٹی سی لیکن کتنی اہم بات. انسانیت کے ارتقائی منازل کے لیے یہ بنیادی پتھر ہے. عمر بھر کے لیے بڑے ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینے کے بعد بھی بچے کو اگر آپ یہی رکھیں گے کہ نہیں صاحب دو بات آئے آگے پوچھیے، ابا جان فرمائیے کیا کروں، امی جان کیا ہوگا میں آپ کا، وہ بچہ وہی 3 سال کا بچہ رہتا، اس میں اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہے غلطی کرتا ہے، کرنے دیجئے، ٹھوکر کھاتا ہے، تصحیح ہوگی، اصلاح ہوگی، رخصتی آئے گی، فیصلے کی قوت آئے گی اس کے اندر. اپنا راستہ آپ تلاش کریں. وہ تو یہاں تک کہتا ہے یہ تراش پیشہ خود زیادہ خود براہ دیگراں رفتن یہ دستے تو غرض دستے تو کارے نادر آئے گناہ ہم اگر باشد ثوابست. کہتا اپنے پیشے سے اپنا راستہ آپ تلاش کر. ٹھیک ہے اگر کسی وقت اس میں غلطی بھی تم سے ہو جائے گی، خطا بھی ہو جائے گی، یہ بات کہ تم نے خود اپنا راستہ تلاش کیا اس کا ثواب تمہیں ضرور مل جائے. انسانیت کی صف میں قومیں وہی زندہ ہوتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں عزیزان من، جو اپنے پیشے سے اپنے راستے تلاش کرتی ہیں. اسلاف کے راستے پہ تو حیوان چلتا ہے،
ان کے سلف وہی ہوتے ہیں، بھیڑ کا سلف ہی بھیڑ ہی ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی. آج کا انسان وہ انسان نہیں جو غاروں اور درختوں پہ رہتا، اسی لیے کہ اس نے اسلاف کا اتباع جو تھا اس کو چھوڑا ہے، غنیمتیں چھوڑ دیا انہوں نے. پہلی چیز اسوہ ابراہیمی آپ کے سامنے دی. اگلی چیز آتی ہے سر ملوکیت، استبداد، آمریت، ڈکٹیٹرشپ. انسان کی حکومت بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا. کیا کہتے ہو تم؟ پرستش کرواتے ہو. تمہارا اقتدار کیا ہے؟ اقتدار ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو حکم دیتے ہیں ہم گولی مار دو، اس کو گولی مار دی جاتی ہے، مر دیا جاتا ہے. پھانسی کے دستے سے کو کہتے ہیں نکال دو، اتار دو اس کو نیچے سے، اتار دیا جاتا ہے. ہمارا اقتدار. آپ نے دیکھا یہ مقام آئیں گے جب میں آپ کی تشریح کروں گا. وہاں کوئی مناظر یا مولوی صاحب ہوتے تو منطق میں الجھ جاتے کہ آپ کے شعرا یا قبرا کے اندر یہ منطقی جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے. اس اعتبار سے یہ جو نتیجہ ہے وہ اس کا خراجہ ہے باطل قرار دیتا ہوں میں، وہ اس سے زیادہ منطقی دلیلیں دے جاتا. ان کا مقصد تو منطق سے قائل نہیں کرنا تھا، اس کو منہ بند نہیں کرنا تھا، اس کا اطمینان کرنا تھا. کہا یہ جس کو تم نے یہ کہا ہے اسے اقتدار نہیں کہتے، اسے آمریت کہتے ہیں. اقتدار دیکھنا ہے تو یہ جو سورج صبح کے وقت مشرق سے نکلتا ہے اس کو ذرا مغرب سے نکال کے تو بتا دو. کہو ہے اقتدار؟ قرآن کہتا ہے فبہت اللہ جی کہو. عجیب لفظ ہے، کیا ترجمہ ہے اس کو؟ یعنی یہ مبہوت کا لفظ تو ہمارے یہاں آتا ہے، یعنی پلے کھ نہ رہے ہو، منہ تکتا رہ گیا، اب وہ گل نہ ہوگی. یہ سارے ترجمے آتے ہیں اس لفظ کے اندر. دوسرا وہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے دیا. پھر پوری قوم آ رہی ہے، ساری قوم کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو، اعلانیہ ٹکراؤ پیدا ہو. نازک سے نازک ترین جذبات جو ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا. یہ سارا کچھ جو کہتے ہیں تو جا کے انہوں نے مندروں میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی اور دلیل باقی نہیں تھی. ساری دلیلیں قرآن نے دی ہیں، غیر محسوس دلیلیں ان کو دی ہیں، وہ نہیں اس پہ آئے. محسوس دلیل دی یہ بتانے کے لیے کہ ان میں کوئی قوت نہیں ہے. اب جنہیں وہ خدا مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کا اقتدار اور اختیار ان کو حاصل ہے. ان کے متعلق سامنے ان کے بتانا کہ ان کو اگر حاصل تھا تو کوئی ایک شخص آتا ہے وہ توڑ پھوڑ کے سیٹ بجا دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ان کے اختیار و اقتدار کہاں چلے گئے؟ اور اس پہ ایک کو باقی رکھ لیتے ہیں جو سب سے بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کس نے کیا؟ کہنے لگے ان کے اختیار تو چھوڑ دیجیے، سب سے بڑا ہے نا. اس سے پوچھ تو اس سے اتنا تو پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا. انہیں کہنا پڑا کہ ابراہیم تو بڑا بیمار معاذ اللہ، تجھے پتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے، یہ سنا نہیں کرتے، یہ دیکھا نہیں کرتے. کہنے لگا بڑے پتا ہو کچھ نہیں. کیا انداز ہے! یعنی ان کی زبان سے یہ کہلوانا تھا کہ ابراہیم تجھے تو آپ پتا ہے. آپ پتا ہے کیوں؟ تیرے گھر میں تو جو کٹانوں کو کاٹ کاٹ کے پتھروں کو یہ خدا بنائے جاتے ہیں، تیرا باپ بناتا ہے، تو بھی شاید کسی وقت میں ہاتھ بٹاتا ہوا. تجھے تو پتا ہے کہ بولا نہیں کرتے، دیکھا نہیں کرتے، سنا نہیں کرتے، تو بات آگے میں یہ ہو کہ خود اعتراف کرتے ہو کہ ان کی یہ بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے اور ان کو خدا مان رہے ہو. کیا انداز ہے! لیکن جب باقی قومیں ان باتوں پہ آتی ہیں، اصل میں یہ ہے کہ ان کے اقتدار پروہتوں کے، پادریوں کے، ملاؤں کے، پریسٹ کے، یہ وہ بتوں کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ مندروں کا تقدس نہیں ہوتا. بہی بہانہ مگر عمر خود دراز کنم، اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہوتا ہے ان کی آڑ میں. ابراہیم اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے بعد ساری قوم کے خلاف چیلنج دیا جاتا ہے. پوری کی پوری قوم مخالف ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں کمپرومائز کریں، مفاہمت کریں، مصالحت کریں ان کے ساتھ. یہ نہیں ہوگا.
کہتے ہیں کہ اگر یہ مقام ہے, وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں جلا دیں گے, مار دیں گے. اگر اس حد تک تم آ چکے ہو, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو, تو میں بھی پابند نہیں بیٹھنے کے لیے. میں درخت نہیں ہوں کہ یہاں سے اکھیڑ دیا جائے گا تو میری جڑیں اکھڑ جائیں گی. انہیں ظاہر ہونے جا رہا, میں اس مقام میں جاتا ہوں کہ جہاں میرے رب کے ایک نظام کے نفاذ کے لیے خدا سازگار ہے. میں پابند اس سرزمین کا نہیں ہوں. خاص خطہ زمین کے ساتھ میری کوئی محبت نہیں ہے کہ باطل ہے اگر وہاں تو باطل کی پرست کرتا رہوں. کیونکہ صاحب یہ بھومی ماتا ہے میری ساتھ, یہ تو دیوی ہے. اور ہمارے ہاں بھی وہ حب الوطن میں علی ماں تاریخ پاکستان کے زمانے میں یہ آیا کرتے تھے فکر کا. یوں ہی عربی کے 3 لفظ حدیث بنا کے بھیجتا ہے. مشکل کیا ہے؟ حب الوطن میں علی ماں, اندازہ لگائیے. اور انبیاء کرام تو اسوہ حسنہ ایک نبی کا نہیں, ہر نبی کہ جب بھی اس نے دیکھا ہے کہ یہ مقام سازگار نہیں رہا ہے اس نظام کے قیام کے لیے, جو سرزمین بھی سازگار ہوئی ہے وہ وہاں چلا گیا ہے. اور یہ گئے, اور یہ کہتے ہوئے گئے انی مہاجرون اللہ انی ذاہبون الی ربی. یہ نہیں کہ میں یہاں سے وہاں فلسطین جا رہا ہوں, شام کے میدانوں میں جا رہا ہوں, نہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اس نظام خداوندی کے قیام کے لیے سزا آتا ہے. اسوہ ابراہیم کو کہا یہ جاتا ہے کہ اب اس کو مقامی نہیں رہنے دینا, اس قیام اور نظام کو یونیورسل بنانا ہے, انسانیت کے لیے مرکزیت قائم کرنی ہے. بڑا بیٹا ہے اسماعیل, وہ شام اور فلسطین کی سرداریاں, قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اور اس کی نسل کو ہم نے بہت بڑی ملک عظیم دیا تھا. ملک عظیم ان کے حصے میں آتا تھا. کہا کہ نہیں, قرآن نے یہ تو بتایا ہے میں جب وہاں آؤں گا وہ جو ہے کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا اور چوری پھیر دی, اور وہ جنت سے جبریل ایک بیٹے کو لے آیا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی, انہیں کیا موقع غنیمت ہے, تو ادھر وہ تھلے لاتا تو دندا آگے ڈال دیتا. اکھیاں کھولیاں تو تکیا ہوگا, لگا میں ہسیا جبریل نہیں پتا ہی نہیں لگے دیتا کہاں سے کو داستان بنی ہوئی. یہ ذبح عظیم تھی, کہا یہ ایک ثانیہ گردن سے چھری چلا دینا یہ کیا ہے؟ ساری زندگی جو ہے وقت کر دے اس کام کے لیے, نسلیں تک وقت کر دے. یہ شادابیاں, یہ خودگواریاں, شام اور فلسطین کے میدانوں کی سرداریاں, یہ سب دوسروں کے حصے میں آئیں گا. لٹا دے دولت کونین اور میرے لیے بس ایک تبسم میں عابد نواز رہنے دے. کہا آؤ اسماعیل, وہ بے برگ گیا زمین جو ہے مکے کی, وہاں بسا دیا جا کے. یہ ہے دنیا کے بت قدے میں وہ پہلا گھر خدا تھا, اس کی تولیت ان کے سپرد کی, اس کی نگہبانی, اس کی حفاظت ان کے سپرد کی, کیونکہ اسے مرکز بننا تھا انسانیت کا. بیٹے کو وہاں بسا دیا. جب عظیم کا بیٹا مالک خندہ پیشانی سے ہنستا ہوا تھا بسا, اس نے نہیں کہا کہ وہ ساری سرداریاں وہ بادشاہتے ہیں وہ سب کو, یہ بے برگ گیا زمین اس کے اندر بتایا گیا ہے. کہا گیا کہ ایک مشن ہے, مشن کی تکمیل کے لیے میرے سپرد یہ کام ہوا ہے, میں یہ کروں گا, ہنستے ہوئے کروں گا. ہنستے ہوئے چھری کے نیچے نہیں لیٹ گیا. 1-2 منٹ کی قربانی نہیں تھی, یہ عمر بھر کی قربانی تھی, پوری آنے والی نسلوں کی قربانی تھی. یہ پیش ہو رہا ہے. پوری ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کا مشن ان کے سپرد کیا گیا. اتنا بڑا اہم سنگین مرحلہ ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ ان کو زندہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندہ ہوگی, لیکن مجھے یہ بتا کیفا تو یہاں یہ مقام آئے گا تو وہاں میں بتاؤں گا یہ کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ تو یا اللہ بتا مجھے کیسا مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی بتاتے ہیں, یا 4 پرندے پکڑ لے. تو پھر پرندوں کی تفصیل جاتی ہے ہمارے تفسیروں کے اندر. وہ کہتا ہے کوئی کبوتر سے کوئی گیت مورتے ہو, دعا کہنا نہیں ہو نہیں مورنے سے ہے گا, کوئی جگہ کو پڑے گا سی. پوچھو کہ تم کو پتا کیسے چلا چلی ہوئی ہیں یہ باتیں ہمارے کہ وہ 4 پرندے کہاں تھے. پھر انہوں نے ذبح کر دیا, پھر کیما کر دیا, پھر لا دیتا. آنکھیں تو آنکھا بنا دیا نا اس کام میں, تو دیکھنے کس طرح زندہ کر دیا.
لا بھی دیتا کبوتر کا مور ہی مور کا ککر لیجیے آپ رکھیے گا میں چل نکلا اسی روش میں. پھر کیا کروں مختلف پہاڑیوں کے اوپر بوٹی بوٹی ڈالتا مارو آج ماری کر کر کے اٹھا کبوتر کبوتر مرغی مرغی میرے اللہ اس کتاب عزیز کو کیا بنا. اور عزیزہ نے یقین مان لیا اس قوم کے اوپر جو عذاب مسلسل 1000 برس سے ہے صرف اس لیے کہ اس نے خدا کی اتنی عظیم کتاب کو اس مرحلے کے اوپر لا کے پھینک دیا گیا. وہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے. اور آخری کتاب اس کی آخری رسول اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں. توہین عدالت کو بڑی چھوٹی کتنی بڑی عدالت کی کتنی بڑی توہین آئین کی توہین. بڑا صبر آزما مرحلہ ابراہیم سمجھانے کے لیے بات ہے. یہ جنگلی تیتر بٹیر بھاگنے دوڑنے والے ان کو پتہ دیکھتا ہے کہ یہ ان کو سدھانے والے کیا کرتے ہیں. وحشی جانور ہوتا ہے آدمی کے پاؤں کی آہٹ سن کے بھاگتا ہے. کہتا ہے ان کو وہ سدھانے والا روز اپنا مغز مارتا ہے جان مارتا ہے ہمت سے استقامت سے. غصہ نہیں اس کو آتا تنگ نہیں اس پہ ہوتا. عزیزان مان اس قسم کے پرندے کو سدھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جان مارنی پڑتی. اس میں استقامت بڑی چیز ہوتی ہے. مایوسی نہ ہو تسلسل اس کے اندر ہو صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. کہا ابراہیم دیکھا تم نے کہ کیسے پرندے کو سدھاتے ہیں. پھر اس کی کیفیت اسی کی کہ جو پاؤں کی آہٹ سے جنگل کی طرف اڑ کے چلا جاتا تھا اسے وہ جنگل میں آزاد چھوڑتا ہے اور وہ اس کی آواز پہ اس آزادی کو چھوڑ کے اس کے پنجرے میں آ جاتا ہے. ابراہیم قوم میں اس طرح سے زندہ ہوا کرتی. قوم گلا کٹن نال زندہ نہیں ہوا کرتی. قوم کا تیمہ کیتا جاتی ہے زندہ ہوا. عزیزاں نے من اس کا ابراہیمی بتا رہا ہے کہ قومیں کیسے زندہ ہوا کرتی. یہ تمام چیزیں دہرانے کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ایک کے بعد دوسرا جانگزاد مرحلہ ابراہیم کے سامنے آتا چلا گیا اور وہ پورا اترتا چلا گیا. اس کے اوپر ایک لفظ ہے ہر پچھلے مرحلے کے بعد ایک اور زیادہ جانگزاد مرحلہ آتا گیا. اس پہ پورا اترتا ہے پورا اترتا ہے. جب انتہا پہنچی تو ہم نے کہا کہ ابراہیم واقعی تم اس قابل ہو کہ انی جاعلک للناس امام. تیرے جیسی شخصیت ہے کہ جسے نو انسانی کی امامت کبریٰ کا منصب ملنا چاہیے تو مستحق ہے اس کا. اسوہ ابراہیمی یہ ہے عزیزان مان کہ جسے اب امامت کا ترجمہ میں کیا کروں لیڈرشپ آپ کہہ لیجیے سربراہی آپ کہہ لیجیے آگے بڑھنے والا کہہ لیجیے. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا میں بار بار دہرایا کرتا ہوں کہ یہ لفظ امام عربوں کے ہاں ہوتا کیا تھا. یہ معمار آپ نے دیکھا ہوگا مکان بناتے ہیں دیوار بناتے ہیں. کبھی آپ نے وزیر خان کے چوک سے وہ وزیر خان کی مسجد کی پچھلی دیوار ہے اس گلی سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ ہم نے کیوں دیکھنا. دنیا کے بڑے بڑے مہندس اور انجینئر آتے ہیں آرکیٹیکٹ آتے ہیں اس دیوار کو دیکھنے کے لیے. اتنی بڑی دیوار اتنی اونچی دیوار اتنی سیدھی دیوار یہ ہمارا معمار کس طرح سے بناتا ہے اس دیوار کو آتے ہیں ایک تاغا اور ایک لکو بس یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک رڈا رکھتا ہے تو اس لڈو کو پھر اتنا سا نیچے رکھ کے اوپر پھر وہ اس کے ساتھ ہی باندھ دیتا ہے. اتنا کرود ہے ہمارے یہاں سسٹم لیکن اتنا کریکٹ ہے وہ سسٹم. وہ لٹو جس سے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اینٹ ادھر ادھر کج تو نہیں ہو گئی ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. یہ جو وہ لٹو ہوتا ہے معمار کے پاس عرب اسے امام کہتا ہے. ملت کی دیوار کہیں کج تو نہیں ہو گئی. کون بتاتا ہے؟ لٹو. امام کا اسوہ حسنہ بتائے گا نا. یہ اس سے ماپی جائے گی ملت کی دیوار اس کی زندگی سے اس کے اسوہ سے.
تو صحیح جا رہا ہے، اگر تو اس کے مطابق چل رہی ہے ملت تو اس کی دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے، تو یہ لاٹری کو من لگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو دیوار کا حشر ہوگا آپ جانتے ہیں۔ امام اس کو کہتے للناس امامہ، نو انسانی کی امامت کبریٰ۔ اور وہیں اگلی چیز پھر یہاں تو یہ صورت ہے نا کہ بادشاہ، باپ بادشاہ، بیٹا پیدائشی بات، باپ جاگیردار، بیٹا پیدائشی جاگیردار، اور اب تو لیڈر کا بیٹا بھی لیڈر۔ اتنی بڑی چیز جب کہی گئی کہ تجھے لو انسانی کی امامت دیتی ہے، کالا و من ذریتی، یا اللہ میری آگے نسل بچے جو ہے ان کے حصے میں بھی یہ بات آئے گی، اسی صرف کاٹ کے رکھ دیا، لا ینال احد الظالمین، اگر وہ تیرے معیار کے اوپر پورے اتریں گے تو ملے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہٹے گے میں کوئی وعدہ ان سے نہیں کرتا۔ صحیح نہ لو کوئی بلا میرا چپ جائے جواب، کھڑا کھڑا جواب، لا ینال احد الظالمین۔ ابراہیم کا بیٹا ہوگا کچھ فائدہ نہیں اس کو دے سکتا، اس کا ابراہیمی یہاں بتایا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ایک ایک قدم کے اوپر جانگداز مراحل آئے اور وہ پورا ہوتا چلا گیا۔ ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم احادیث کی روح سے سمجھ میں آتا ہے، بہت اچھا جی۔ حدیث کی ڈیفینیشن اگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، کون سا مسلمان ہے جو اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا؟ ہم تو حضور کا نام آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، دیکھ یار ہمارا ارشاد نبوی کے سامنے سر نہ جھکے گا ہمارا۔ سوال تو یہ ہے کہ جسے آپ ارشاد نبوی کہتے ہیں وہ ارشاد نبوی ہے بھی یا نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تم بھول سکتے، یہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں بس سمجھ لو کہ یہ ارشاد نبوی ہے۔ اچھا قرآن سمجھنا ہے تو اس کی مجھے سمجھ، بہت اچھا۔ یہ آئی آیت کہ ابراہیم کو ان مختلف چیزوں میں آزمایا اور وہ اس پہ پورا اترا اور امامت نو انسانی کا مستحق قرار پایا۔ حدیث کی کتابوں میں بالخصوص مسلم میں اور اس کی بنا پر آپ کے یہاں کی تفسیروں میں، تفسیر ابن کثیر تو عام طور پہ مل جاتی، آپ کو معلوم ہے کیا بتایا کہ ابراہیم نے کیا وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جن کی بنا پر وہ نو انسانی کی امامت کبریٰ کے مستحق قرار پائے؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ سن رکھیے، لکھ رکھیے۔ مونچھوں کو کم کرنا، داڑھی کا بڑھانا، یہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال مڈانا اور اگر رکھنا تو پٹوں کی طرح رکھنا نہیں، مانگ نکالنا، ناخن لینا، میری بیٹیاں معاف رکھیں، زیر ناف بال لینا، بغلوں کے بال لینا، ختنہ کرانا، پیشاب پخانے کے بعد استنجا کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا، یہ وہ تھے مقامات جن پہ ابراہیم نے عمل کر کے دکھایا۔ خدا نے کیا اور شاباشی نہ دیا، کیا بات ہے، جاہلوں کا للناس اماما، چیزانے من ہنسیے نہیں روئیے میری طرف سے۔ بس سکھ ہی نہیں لکھ رہا گیا تو جگہ نہیں بن سکتا، باقی سے سارے ہی بن۔ یہ حدیث شریفوں کی بات، ان آیتوں کی تفسیر یہ کی جا رہی ہے، اسوہ ابراہیمی آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے، بہترین نمونہ، اور یہ ہیں وہ 10 کلیے جو پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد۔ وہ کہتے ہیں جنہیں امام ہوں نہیں وہ کوالیفیکیشن ہوں جڑا پورا کر لینا امام بن جاتا، وہ جو ساڈے جو مقتدی ہوں نہیں تھے وہ جو امام ہوں۔ اگلی چیز قرآن نے کہی کہ یہ بننا ہے تم نے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی زندگی کی آمادگاہ مقام ابراہیمی کو سامنے رکھ کے تیار کرو۔ لفظ آمادگاہ مقام ابراہیمی ہے، یہ مجھے بتایا ہے ابھی اسی آیت میں، یہ 10 شرطوں میں نہیں، وہ تو قرآن نے بتایا، کہا یہ مقام ابراہیمی ہے، اس کو اپنی آمادگاہ بنائیے
انہوں نے کہا مصلی. اچھا مصلی کیا؟ کعبے کے حریم میں ایک اتنی سی جگہ اس پہ نشان کیا، اور آپ کو پتا ہے مصلی ابراہیمی اس کو کہتے ہیں. اور آج کے دوران میں وہاں 2 نفل پڑھیے اور کہہ دیا کہ قرآن کا یہ حکم دیتا خدا کا یہ پورا ہو گیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی تھی اسی مصلی پہ تم 2 نفل پڑھ. چلو 10 شرطیں وہ پوری ہو گئی، مقام ابراہیمی جو ہے اس کا مصلی یوں بن گیا. تو پھر نو انسانی کی لیڈرشپ آپ کے حصے میں آ گئی. اقوام عالم کی طاقتوں کے اوپر گداگری تو آپ کے حصے میں آ گئی. مقام ابراہیمی مقام اور امامت کبریٰ. اور آگے چلیے ذرا، دہراتا چلا جاؤں گا بار بار. اسوہ ابراہیمی زندگی حضور کی جو ہے حضرت ابراہیم کی، اس کو آپ کے لیے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے. حدیث کی تمام کتابوں میں بالخصوص بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا. معاذ محمد در قیامت را براری سرد خاک، سر برارو یہ قیامت در میں آنے خلق دی. قرآن یعنی نام ہی کہے نبی کے متعلق عزیزان من، نبی کی صداقت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نبی ہے، اور اس کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی. رسول اللہ نے جو فرمایا کہ یہ قرآن میری فکر کی تخلیق نہیں ہے، خدا کی طرف سے ملا ہے، کوئی ثبوت نہیں حضور کے پاس. ہم اگر اس کو مانتے ہیں خدا کی کتاب تو صرف اس لیے کہ رسول جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہے. رسول کے متعلق یہ ہو کہ اگر جھوٹ بولتا ہے. اور پھر عجیب بات ہے، قرآن نے خاص طور پہ صدیق النبی کہا ابراہیم کو، بڑا ہی سچا تھا. یہ کہنے کہنے والی صرف بہت سچا تھی. خدا کا جلیل القدر نبی بقول ان کے جھوٹ بولتا ہے، دوسرا نبی اس کی تائید کر کے اپنی حدیث میں شامل کر دے. 2 ہی نبی، حضور کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا قرآن نے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیا. دونوں نبی، دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک اس بات کا بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا، یہ ان کی تائید کر رہا ہے. یہ بھی جب واقعہ آئے گا تو میں عرض کروں، یعنی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ صاحب یہ چیز بھی کبھی نہیں. تیری وہ مصر میں سے جا رہے تھے، بیوی اپنی ساتھ تھی، تو مصر کا بادشاہ جو تھا وہ نوجوان جوان عورتوں کو پکڑ لیا کرتا تھا اور اپنے محل میں لے جایا کرتا تھا. تو وہاں تو بڑی مشکل پیش آئی. انہوں نے کیا کیا جائے، وہ پرندے اس کے ہیں، انہوں نے کہا کون ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی میری بہن ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود وہ پکڑ کے لے گئے. انہوں نے کیا سانگو کی کر دے دی، تو یہ تیری کی لگ دی، تیلی بھی پیتا تو رکھا بھی جاتا. معاذ اللہ، جھوٹ بھی بولا اور اس کے باوجود بیوی بھی کی. اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ چلیے، قوم پرستش کیا کرتی تھی چاند سورج ستاروں کی، عرس منایا کرتی تھی، ان کا میلہ تھا. انہوں نے یہ چیز کہی کہ ابراہیم تم بھی چلو. انہوں نے کہا نہیں سکی، تمہارے ان معبودوں سے، تمہاری اس روش سے، تمہاری اس پرستش سے، تمہارے عقیدے سے، تمہارے اس مذہب سے بیزار ہوں میں. عام سکھ تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں سکیم کا ترجمہ نہیں، کیا بار بار آ جاتے ہو تم ان کے بیٹل. انی لا وہ اپنی جس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے ان کی کہ اس وقت چمکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ خود غائب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وہ اس قسم کا، اور اسے میں اپنا خدا بنا لوں. تو آج انہوں نے کہا تھا انی سکیم میں بیمار ہوں اور جھوٹ بولا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ میں نبوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ پڑے ہوئے نہیں ہے. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اگر اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہوں میں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ بیمار نہیں تھے، جھوٹے تھے؟ اور بیمار کی بات ہی نہیں. بتوں کو توڑا جی، انہوں نے پوچھا کس نے توڑا ہے، اس نے کہا کہ اس سے پوچھ لیجیے یہ بڑا ہے. تم نے تو نہیں توڑا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے، اس سے پوچھ لیجیے. کہنے لگی کہ یہ بھی جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں توڑا. میں بات بتا چکا، میں تفصیل سے قرآن کی روح سے یہ واقعات بیان کروں گا جب یہ آیتیں آئیں گی. میں ضمن عرض کر رہا ہوں 3 جھوٹ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جناب.
جن کے ذہن میں انبیاء کرامات، انبیاء علیہ السلام کی حرمت اور ان کا ناموس ہے، تڑپ اٹھا میں. دیر کی بات ہے، آج سے 7 سال 50 سال پہلے کی بات سمجھ لیجیے، دلی میں نے اس کے خلاف جھوٹے لکھا ہے. وہاں بہت بڑے مولوی صاحب تھے جنہوں نے لکھا ہے، بہت جلیل القدر ٹیمپلیٹ شاعر. کہنے لگا اس کو دیکھیے بابو کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹوں کے اوپر بل بلا اٹھا، ہم 6 جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا قرآن نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم. اپنے پیو سے 100 جھوٹ کی ثابت کرو، میں نے کی یاد ہے کہو کہ ابیکم ابراہیم میں وہ ہمارا باپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر تم مانتے ہو اس کو تو وہ تو ابیکم ہے، تمہارا باپ ہے تو ٹھیک ہے. سب مجھے کو پہنچتا ہے تم 100 جھوٹ کا وہاں جھوٹیاں نے پوچھا بھی تو جھوٹے ہی ہوتے آگے. یہ مدد ہے آپ بڑی دلیل لائے کہ نہیں، دین کے حق میں جو بات کہی جائے جھوٹی، وہ اصل میں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. اچھا جی، اس پہ کوئی بات جرم نہیں، ملامت نہیں. جہاں یہ حدیث ہے نا، اس کی اگلی حدیث یہ ہے کہ قیامت میں لوگ بزرگ جو ہیں امتیں وہ جائیں گی نبیوں کے پاس کہ چلیے ہماری سفارش کرائیے خدا کے حضور. ہر نبی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی لغزش بنا دے گا کہ میں نہیں جا سکتا جی، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نہیں جا سکتا، میں نے یہ کیا تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، خود خدا نے جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلیل بنایا، تم تو کرو. میں کیا جاؤں، میں تو اپنے لیے ہی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. 3 دفعہ جھوٹ بول چکا کہ اس منہ سے خدا کے سامنے جاؤں، اسی میں یہ بھی لکھا ہے. میں نے کہا اگر دین کی حمایت میں یہ چیز تھی تو ان کو اس طرح ندامت و شرمندگی کی ضرورت ہے. ان کو تو دھڑلے سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کے دین کا محافظ کون ہے. سچائی تو یہ سر، میں تو جھوٹ بول کر بھی تمہارے دین کو سچا ثابت کرتا رہا. وہاں تو خان بہادر کا خطاب مل جاتا. یہ ہے جی تفسیریں آپ کی رائے کی. چلیے آج ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیریکٹر کیا سامنے آتا ہے. پہلی بیوی موجود تھی حضرت سارہ، ان کا نام بتایا گیا. دوسری بیوی ان کی کہتے ہیں مصر میں جن کو لونڈی ملی، لونڈی تو ضرور ساتھ رکھتے ہیں مجھے، ہاجرہ ان کا نام. نظر آ رہا ہے کہ یہ روایتیں، یہ حدیثیں، تفسیریں، یہ اس سائٹ کی جو معاشرہ ہے اس میں رقص کے غالباً بنائی گئی ہیں. عربوں کے یہاں شدت نہیں ہوتی. یہ جو سوکن ڈا آپ کہتے ہیں، سوکن کی وجہ سے جلن اور حسد، عرب عورتوں میں جو بہت کم ہوتا ہے. میں پھر عرض کروں گا یہ کیا فرق. کہا یہ گیا کہ یہ لے تو آئے. اب اتنی جلیل القدر نبی کے گھر کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے. کردار انسان کا سب سے بہتر آپ نے دیکھنا ہو نا سچا، تو گھر کے اندر جھانک کے دیکھیے. جس طرح دوپہر کے وقت کی گرمی کے زمانے میں عام طور پہ کرتا ورتا اتار دیتا ہے نا گھر کے اندر، اپنے کردار کے اوپر بھی جو نقاب اس نے باہر پہن رکھے ہوئے ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ اتر جایا کرتے ہیں. عام طور بڑا بے نقاب کردار آیا کرتا ہے. ہوتے ہیں ایسے بھی کہ جو وہاں بھی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، اس میں برا نہیں، لیکن عام طور پہ گھر کے اندر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی بے نقاب. آپ گھر کے اندر کی زندگی دیکھیے اس کی کہ جس کے اسوہ کو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے. گھر کے اندر دیکھیے سوکنے 2 کٹھی ہو گئی، یہ لے آئے لانڈی بن گیا گھر جہنم. ایک دن کاؤ میں آ کے اس نے کہہ دیا، سارا نے بڑی بیگم صاحب ہے وہ تو بیگم رہتی ہے نا، کہ میں تو اس کے ناک اور کان کاٹوں. یہ بیچاری گھر سے بھاگ گئی. اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے گھاگرا جس نے پہنا تھا وہ ہاجرہ تھی، تو وہ لمکتا ہوا گھگرا وہ پہن کے وہ گئی تاکہ پاؤں کے نشان مٹتے رہے. بدھو کو یہ پتا نہیں کہ پاؤں کا نشان تو پھر بھی ہوا آئے گی مٹ جائے گی، گھگرے کی جو لیک پی ہوئی ہے. یعنی ان کو افسانہ نویسی بھی نہیں آتی تھا. پاؤں کے نشان مٹانے کے لیے گھگرے کی جان جس سے کوئی جان نہیں ہو جائے گی.
گاڑا پہن کے نکلی گئے. حضرت ابراہیم گئے منا وہاں سے واپس لائے. سارا نے کہا کہ نہیں میں تو کاٹ کے رہوں. اس نے کہا کہ بیوی مجھے پتا ہے تجھے اتنی کٹی ہے. وہ اماں ہوا کی بیٹی ہے نا جو پتری سے پیدا ہوئی تھی اور وہ حدیث ہے نا کہ پتری ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے عورت ٹیڑھی پیدا ہوتی ہے. ہزار اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ تو جائے گی سیدھی نہیں ہوگی. کہتا ہے جو پتری کی گل اور آج شاید آپ یہ نئی بات سنیں گے ان سے بھی کبھی نہیں سنیں گے. یہ مائی ہوا جو تھی حضرت آدم کی پہلی بیوی نہیں تھی کہتے اور بیوی تھی اور نہ ہی لگے. جی آپ بھی یہی باتیں سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ انہوں نے کہا کہ میں تو بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی میری بیٹی وغیرہ کانوں کو ناک کو ڈھک لیجیے. انہوں نے کہا کہ یوں کیجیے ایک ناک پھیر دو ناک پا دو تو کان پھیر دو تو واریاں پا دو. آئی نے تو تھا تو واریاں پائی ہوئی ہیں نا یہ وہ ہوا تھا. تیری قسم بھی پوری ہو گئی تو ناک کان بھی باتیں ہیں. اور اب تک ہمارے یہاں وہ ناک اور کان پوری ہوئی کرتی ہے چلی آ رہے ہیں. بات میرے سامنے آ گئی. آؤ آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ 3 جھوٹ دھڑلے تھے 1000 برس کے وہ کتابوں کے اندر ان کے خلاف اگر ایک لفظی بھی کہے تو اس کے خلاف منکر حدیث کا فتویٰ مرتد ذہن میں آپ کے آتا ہوگا کہ ان کو اس میں مزہ کیا ملتا ہے یعنی ان کو حاصل کیا ہوتا ہے. حاصل بڑا کچھ ہوتا ہے. اپنے جھوٹ بولنے کے لیے مقدس وہ جواز اور طلب مل جاتی ہے. مودودی صاحب کا جو ارشاد ہے ان کے ہاں کے ایک پرچے میں نہیں لکھا ہوا مسلسل یہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے کہ سچ بولنا بڑی چیز ہے لیکن زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی بولنے تو قائم ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں بول لے گا نہ بولو واجب ہو جاتا ہے. وہاں سچ بولنا گناہ ہے. سمجھ گیا ابراہیم علیہ السلام نے تو 3 دفعہ بولا میں تو ایک ہی دفعہ کہہ رہا ہوں. دیکھا آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں یہ روایتیں نظریوں کے اندر. اپنے جھوٹ کے لیے مقدس سنتیں اور اتھارٹیز بنانے کے لیے یہ حدیثیں رکھی ہیں. اب آگے آئیے. اب یہ جو ہمارے ہاں ان بیچاری حوا کی بیٹی تو میں نہیں کہوں گا یہی بنی آدم قرآن کریم نے جب بنی آدم کہا ہے اس نے عورت مرد شامل اس نے جہاں انسان کہا ہے وہ عورت نے اس میں سے خارج نہیں کر دیا. اس نے جو کہا ہے کہ اللہ کا کرم نے بنی آدم پوری نو انسانی کو واجب تقریم پیدا کیا ہے عورت اس کے اندر شامل ہے. اس نے آمنی جہاں کہا ہے عورت مرد دونوں کے لیے ہے. زبان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت دو جن سے فیمینن جنڈر اور میسکولن جنڈر اکٹھا آئے تو اس کے لیے ورد اور ضمیریں میسکولر آتی ہیں ہمیشہ. لیکن قرآن نے تو یہ سمجھے کہ ہم یہ وسیع چہرے چلے رہتے ہیں ہمارا منہ بند کرنے کے لیے مومنین والمومنات بھی کہا ہوتے والمسلمین والمسلمات والقانتین ہے نا ہوتی ہے تمہاری آئے کھیل کا جسے کہتے ہیں یہ خاص کہہ ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی والے مانی کتنے ہی ہم آگے چلے گئے اسلام کو چھوڑ دیا لیکن پھر ماڈرن بھی بنے اس کے باوجود ذہنی طور پر ہم عورت کو مرد کی سطح پہ نہیں لائے ہیں. آج تک صنعت اسرائیل ابراہیم 2 بیویاں ہیں نا 2 بیویوں کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ جائز اسی کی ہوتی ہے کہ عدل کرو. یہ عدل ہو رہا ہے. ایک بیوی کہتی ہے ناک کان کاٹ دوں گی اور وہ بیچاری بھاگ جاتی ہے. ان کو پکڑ کے یا منا کے لاتے ہیں اس کی سر پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایسی بات کاٹو نہیں چوری کر دو. جی یہ کیوں حدیث ہے تعزیرات اسلامی جیسے آج تک کہتے ہیں اس میں یہ ہے نا کہ گناہ کی سزا 100 کوڑے مارو. اب 100 کوڑے میں بعد میں کبھی آؤں گا کہ کوڑا کس کو کہتے تھے وہ مارو 100 ضرورت پیدا ہو گئی کہ صاحب 100 کوڑے کھا کے تو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت پیدا نہیں ہوگی. کیا کیا جائے ان کا کوئی بات نہیں ہے. قرآن اس کے لیے راستہ دکھایا گیا.
انہیں کہا جو ہے کہ اگر بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، بیماری ہو اور یہ کچھ وہ مجرم ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے کی بجائے ایک بڑھ کر بیٹھے ایک جھاڑو لے کے 100 تنکے اس میں ہونے چاہیے اور وہ مار دیے آپ کو تو 100 کوڑے پورے ہو گئے. واہ میں نے کہا والا نہ خوب لگے رنگ رہے آپ کو جنت نہ گئے. اسلامی تعبیرات بھی پوری ہو گئی، گناہ کے مجرم بھی ہو گئے. اس وقت بہت اچھا. پہلی بیوی کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس دوسری کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا. چلیے سمندر ناز بھی بہت تازی آنا ہے، جلتی آگ کے تیل بیٹا پیدا ہو گیا اپنے ہاتھ میں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پہلی کے ہاں بھی بیٹا اگر کوئی تھا پہلی کے ہاں بعد میں پیدا ہوا، اسماعیل دوسری کے ہاں پہلے پیدا ہوا. پہلی بیوی سے بیٹی کا بیٹا جو ہوتا تھا یعنی بڑا بیٹا سب سے وہ وارث ہو جایا کرتا تھا ملک عظیم کا. وہ یاد رکھیے وہ جو ابھی میں نے دشرتھ اور رام کا قصہ بتایا تھا، آئی نا وہی بات. اس نے کہا کہ یہ تو راج پاٹ کا مالک تو جو ہو جائے گا اسماعیل تو میرا بیٹا تو نہیں ہو سکتا. وہی تھا نا کہ کئی نے تو کہا تھا دشرتھ سے. آپ حیران ہوں گے ان کے یہاں کو سنسکرت کے بعد محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو برہما ہے نا یہ اصل میں ابراہیمی ہے، جو ہمارے یہاں کی شخصیت تھی. کہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے یہ دونوں سامنے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. اب ابراہیم بوڑھے ہیں وہ دشرتھ کی طرح اسی کا بیٹا ہوگا. کیا کیا جائے؟ عزیزہ نے من کیا بتایا 6 مہینے کا بچہ اس کو بھی تھی. یہ بیوی اس بیوی کی خاص پوری کرنے کے لیے کہ راج پات اس کے بیٹے کو ملے گا. خدا کا انہیں لوگوں کا پیغمبر کرتا کیا ہے؟ اس بیوی سے اس بچے کو ساتھ لیتا ہے. فلسطین کی شہزادیوں سے نکل کے اس مکے کی وادی غیر کی ذرا میں وہ تفصیل لکھی ہے کہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. میری حالت غلط ہے، کوئی ارد گرد آبادی نہیں تھی. صحرا تھا، ویرانہ تھا، بیابان تھا، پانی تک نہیں تھا. وہ بیوی کو اس بچے کو لا کے اور اس لپٹا صحرا کے اندر اکیلے تنہا چھوڑ گئے. پانی کا ایک رسیا تھوڑا سا دے گا جا رہے ہیں بیوی گاڑی دے رہی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں چھوڑ رہے ہو ہمیں؟ یہاں تو یہ زندہ آئے گا تو بچوں کو پبھی کو دے جائے گا. یہ اتنا سا سیدھا پانی کا عرب کا صحرا ہے، اس کے اندر یہ کتنے وقت کے لیے کافی ہوگا؟ بچہ بڑک بڑک کے مر جائے گا. مڑ کے نہیں گے. پھر لائی مڑ کے دیکھا، کہا کیا کروں میں؟ خدا کا حکم جو ہوا. کیا بات ہے؟ یہ خدا یعنی باغی 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 سے بابا ہم باغی. بات حضرت ابراہیم تک رفتوں سے چلی انسان سے نکل کا خدا کا حکم 6 مہینے کے بچے اور بیوی کو لے کے اس طرح لپو دس ٹھہرا کے اندر چھوڑا. پانی کا کسی کا دیا اور کرے. یہ پھر کیوں کیا؟ وہ جو پہلی بیگم صاحبہ ہیں ان کی رضا جوئی میں ساتھ ان کا بیٹا جو ہے وہ ولی عہد ہونا چاہیے. اور ابراہیم میں دوہراتا کرا رہا ہوں حضور کی زندگی کو، حضرت ابراہیم کی زندگی کو اس اپنا قرار دیا گیا ہے. عزیزوں نے من جو کچھ آج کل ہمارے گھروں میں دو خصوص جتنا جو مدد پرست کرتا ہے ان کے گھروں کے اندر جو کچھ ان کی عورتوں بیویوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے جو کچھ یہاں ہوتا ہے. میں نے انسانوں سے سنا دلی میں رہا کرتے تھے، ایک مکان تھا، اس کے ساتھ ہی دلی کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم یہاں جانا کرتے تھے. پتہ نہیں کتنیوں کو وہ پرانی سال کے بعد مہینے کے بعد آئی ہوتی ہے نا کہ وہ کیلنڈر کا طرح کھا جاتے ہیں، پھر انڈیا نکل آتا ہے. ان کے یہاں بیویاں اس طرح بدل جاتی ہیں کیلنڈروں کی طرح. پتہ نہیں کتنی بدلنے کے بعد 4 سے مستقل طور پہ باہر رکھی جاتی ہیں نا. وہ جوان نہیں لائی وہ بیمار تھی تو اندر جو کچھ ہوتا تھا ہم تو باہر نہیں سنتے. غصے میں آتے آتے ان کی اور ہمارا جینا مشترک تھا. جینے میں کھڑے ہو کے اس کے کہتے ہیں کہ سنو بیوی، حریت حقہ کی روح سے آپ کا نام و نقطہ تو ہمارے دل میں ہے، بیماری کا علاج ہمارے دل میں نہیں ہے. حریت حقہ کی اس کے لیے آپ کو اپنے بھائی کو دکھنا ہے. حریت حقہ کی
नानी नक्शा पे है जो मेरी जितनी योजना कमेटी लिखी हो तो प्राप्त हो जाएगा। इनके घरों की जिंदगी आप देखेंगे कितनी ज्ञानी होती। इब्राहिम को जरिए वहां छोड़ गया और आगे फिर मेरे दास्तां पानी खत्म हुआ, बच्चे ने सीखना शुरू किया, मिल बनाना शुरू किया। अगर के हाजरा भागी भागी हो पहाड़ी पे चढ़ती थी, कभी पानी नजर आए, फिर बच्चे की गैस सताती थी, उनके लेना जाए, फिर बार बार से आती थी। और उसके बाद क्योंकि वो सही दाने सदावल करना जो किया जाता है ना, ये उसकी इब्तदा के अंदर किया जाता है। सुन्नत हाजरा जो इब्राहिम नहीं छोड़ जाओ, पिछला इब्राहिम अच्छा छोड़ गए। बच्चा बड़ा हुआ, शादी की उसने। वो बेगम साहबा इजाजत नहीं दिया करती थी तो जाके उनको देख लिया, बड़ी मुश्किल से इजाजत ली। इजाजत मिली तो उसने शर्त लगाई कि आप जा तो सकते हैं लेकिन सवारी से उतरना नहीं होगा। सवारी पे बैठे बैठे ही खैर करिए पूछ सकती हैं, उतर नहीं सकते। अच्छा जी, जो इब्राहिम है जो बादशाह के हजूर भी खड़ा होकर कहता है तो कोई गलत बात को भी मैं मानने को तैयार नहीं। बीवी के सामने यहाँ से भी बना है माज़अल्लाह मैं रवायात की बना कर कर रहा हूँ। कुरान की रूह से इतना जमीन कदर नबी और इसकी कैफियत भी है तो भी बहुत अच्छा इजाजत तो दो। शादी ये नहीं बड़ी नहीं कहानी करेगा। सवारी पे बैठे हुए आगे वहाँ अगर कोई यह लिखे है अजीजा ने माना आपकी जिनकी रूह से कहते हैं कि इब्राहिम को समझो। घर पे नहीं, उनकी बीवी घर की बहू आपकी। उसने कहा कि अबा जान किसी लाइए आप आइए ना, सफर के मारे मैं देख रही हूँ आपके बाल मिट्टी से अटे हुए हैं, भरे हुए हैं, यूँ हाथ धो दिए, मैं आपका सर धुलाती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ। कहने की बेटी मैं इधर तो करता नहीं, सर भी धोना जरूरी है। तो वहाँ बैठे बैठे उधर ही पहले उधर सर झुकाया, उसने इधर का इसका धो दिया, फिर इधर झुकाया, फिर इधर का इसका धो दिया। उसने तो इतनी खातर तवाज़ो की, जाते जाते कहने लगे कि इस्माइल आया तो कहना तुम्हारा बाप आया था और वो क्या गया था कि बेटा चाकर जल्दी से बदल गए। चलो बेटा आया, उसने कहा कि अब्बा जान चीज लाए थे तो मैंने बाबूरा कहा कि आगे पानी नहीं कहते थे, मैंने उतरना नहीं। बहरहाल मैंने इसके बावजूद उनका सिर धोया, कंगी की नहीं धुलाया, वही पानी वानी पिलाया। उसने कहा बहुत अच्छा। कहने के फिर कुछ कह गए थे कहने के उन्होंने कहा था कि इस्माइल आया तो कहना कि बेटा जल्दी से चौखट बदल लो। कहने लगे हाँ ठीक है मैं समझ लिया। कहने के क्या समझ लिया? सुनिए अजीजा ने मान क्या समझ लिया? उन्होंने कहा था कि बीवी को तलाक दे दो और इस्माइल ने उसी वक्त तलाक दे दी। माँ बाप की अतायत कर हो रहा है ना आज तक आप लोगों को। सआदतमंद बेटा बरखुर्दा ये होता है। तो जब भी वो बहू की चीनियों के ऊपर वो खास साहिबा को चाव करता है तो आते वो कहते हैं कि मेरा पुत्र आ गया ना तो मैं तो जाता है मन लग ये मने नहीं तो नहीं बचता समझ जाए ना। आप फरमाइए तो सही, मैं तो आपका ताकतमंद बेटा हूँ, आपके कदमों के नीचे तो जन्नत होती है। कहिए तो सही। आप कल्याणगिरी आइए ना तो बता ऐसे फ्लो के तीन तलाक दो माँ बाप की अतायत कर जाए ना आपकी पाँव के नीचे जन्नत है। वो तीन तलाकें ले रही है, वो कभी देख रही है। अरे किस तरह से ये जाएगा? कहा जी उस इब्राहिम के कुरान ने भी आपके लिए कर्म करार दिए माफ कर दिया और किसी को तो रहने दो, किसी को तो ये इस्माइल है। बाप तो उसने सर बुलाया है, खिदमत की है, जंगल में रह रही है, कहीं गई नहीं वहाँ वापस। उसको वहाँ बैठे बैठे बुलापा मार रहा है कि बड़े हो गया है वो बेटा भी है, पता नहीं किसी को कहीं आ ना जाए, कुछ सीधी भी बात है। तो बहुत माँ तो मर चुकी थी अगर आ गया। हजरत इस्माइल की वालदा जो थी वो बीवी में गुस्सा निकल रहा है। वो जाते जाते बगैर बताए हुए क्यों ये कह रहा हूँ हुक्म दे जाते। बेटा सुनता है बगैर पूछे हुए बीवी से कि उन्होंने ये क्यों कह दिया है और वहाँ तलाक मिल जाती है। अजीजा ने मन
قرآن کریم نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تفصیل آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو بہترین نمونہ ہے، تو ان کتب احادیث اور تفاصیل میں دیکھیں۔ وقت تھوڑا ہے، گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، لمبا نہیں کرنا چاہتا ورنہ اور مثالیں بھی نہیں دیتا۔ یہ اس زندگی کو جسے نمونہ قرآن نے قرار دیا ہے، یہ گوشے ہمیں ملتے ہیں ان روایات میں، احادیث میں، جن کے متعلق کہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ ابراہیم کا اسوہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے یہاں یہ کہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سند اور دلیل ہے اس چیزوں میں۔ یہ روز آپ کے یہاں یہ قصے، جو طلاقوں والا قصہ تو میں نے عرض کیا ہے عزیزہ نمان، دنیا کی کوئی قوم انسانیت کی سخت سے نہیں آ سکتی تا وقت کہ وہ عورت کو انسان نہ سمجھے۔ سال یہ خدا کے فیصلے کے خلاف چیلنج ہے، بغاوت ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے واری تقریم پیدا کیا ہے پوری نہ انسانی کو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ غلط کہتے آدھی انسانی، یہ باقی جو آدھی انسانیت جو ہے یہ واجب تقریم ہے۔ ہاں، اور پھر یہ آپ کے یہاں کے شریعت کے احکام بن کے کر دیا۔ آپ نے اس کو حلقہ زوجیت کے اندر لینا ہے، بیوی بنانا ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی رضامندی لڑکی کی نہایت ضروری، یعنی اس وقت اس کی رضامندی ضروری ہے اس معاہدے کے لیے جو ازدواجی طے پا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رضامندی سے کس طرح سے اس کو خرید دیا جاتا ہے۔ نابالغ بچی 6 مہینے کی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، پوچھا کہ صاحب اس کی تو رضامندی ضروری ہے، کہنے کے بعد میں جو رضامندی دے کوئی نکاح بابدہ ہونے لگا کہ ہونے لگا ولی کی اجازت، اتنا ہی نہیں، بالغ لڑکی کا نکاح بھی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نکاح اس کا ہو رہا ہے، یعنی معاہدہ اس نے کرنا ہے، دستخط اس کے لیے جا رہے ہیں، رضامندی کوئی نہیں ڈال رہی، چلیے رضامندی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس معاہدے کو جب توڑنا ہے تو یہی نہیں کہ اس کی رضامندی ضروری ہے، اسے پوچھا بھی نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، وجہ نہیں بتائی جاتی، نظام گھر کی طرح 1 2 3 کھڑا وہ کر دیتا ہے۔ بیچاری کا سر سفید ہوا ہوا، بال بچوں والی، میں نے میرے علم میں آتے ہیں، میری تو کیفیت عزیزہ نے من اس ڈاکٹر کی ہے، ہر روز کا ہوا آتا ہے، اور یہ بچیاں تو آتی ہیں ایک بابا کے پاس، میں نے دیکھا ہے 2 پوٹ والیاں، ہر کے بعد آگے کہتی ہیں بھائی بہن بتائیے جاؤں کہاں، ماں باپ کا گھر نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، یہ بچے میرے ساتھ ہیں، اس عمر میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگی مولوی صاحب کے پاس گئی تھی کوئی ملاوہ بتائیے، میری بچی نے مجھے معاف کرنا، مجھے یہ چیزیں بتانی پڑتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں شکل تو نکل سکتی ہے، شریعت نے جہاں یہ کہا ہے، شریعت تو آپ کے بھاری مسالے والی ہے، بڑی مسئلے سے ہیں، بڑے منافع ہیں، جی وہ شکل کیا ہے کہ وہ حلالہ کرنا ہوگا۔ مولوی صاحب وہ کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ، بچیوں کانوں میں انگلیاں لے لو اور مجھے معاف کر دو، تمہارا بابا اچھا تھا، ایک سب کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس کے لیے سر سفید والی جس کے ننگے سر کو آسمان کے تاروں میں بھی نہیں دیکھا تھا، اس کو جو شریعت کو کہتا ہے، شریعت کو بڑی بتائی ہوئی، اس نے تو اس مسئلے سے ہے، اس نے راستہ بتایا ہے، یہ راستہ بتا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ تم نکاح کے زمانے میں تو اتنے اصول بتا رہے تھے، شرطیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی تصویر لی جا رہی ہے، اس کی اپروول لی جا رہی ہے، اس کا دستخط لیے جا رہا ہے،
اور اس کے بعد یہ جو ٹوٹ رہی ہے اس وقت اس نکاح کے معاہدے کو توڑ رہے ہو، دو فریقین میں معاہدہ ہوتا ہے نا، برابر کی سطح پہ بھی معاہدہ ہوتا ہے، اس وقت اس کو یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، جب طرفہ فیصلہ ہے، بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا سمجھا سے، اور یہ کھڑے کھڑے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی سے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ چیزیں بھی کیوں رکھی گئی؟ تو فرماتے ہیں آپ کے یہاں کے جو مقصر نبوی صاحب، گرمی کا اثر ہو جاتا ہے، ان کے یہاں کے جماعت کے بہت بڑے بڑے اکابرین تھے، انہوں نے سن 70 میں ان سے علیحدگی اختیار کر دی، ان کے خلاف انہوں نے سخت جرم عائد کی۔ اس میں یہ بھی ایک چیز تھی کہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک یہ تھا کہ تم نے جب جماعت بنائی تھی آپ نے تو بڑے بڑے بلند اصول آپ نے اس وقت دیے کہ ان کے مطابق یہ جماعت کام کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے، اور یہاں آنے کے بعد جب آپ حصول اقتدار کے پیچھے پڑے ہیں وہ سارے اصول آپ نے ایک ایک کر کے توڑ دیے۔ یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی میں تو نہیں جو کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا تھا۔ جب آپ کو ضرورت تھی امت بنانے کی، مملکت حاصل کرنی تھی، تو اصول یہ دیا تھا مساوات انسانی، برار اور عمر ایک سطح کی اوپر، کوئی فرق نہیں ان کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں، رنگ کا، خون کا، نسل کا، قرابت داری کا کوئی امتیاز نہیں۔ اور جب یہاں مملکت ہاتھ میں آئی تو حضور نے فرما دیا کہ یہ بادشاہت تو میرے خاندان میں رہے گی، ائمہ من قریش۔ کہا کہ بتائیے مساوات انسانیہ کا وہ عظیم اصول جو ابتدا زندگی میں جماعت قاضی کو بس دیا تھا، توڑا بھی نہیں رسول اللہ نے؟ میں نے توڑ دیا تو کیا قیامت کی، میں نے تو صدیق رسول اللہ کا اتباع کیا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ طلاق کے معاملے کے اندر عورت کے تعلق سے تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ جو طلاق یہ ہو گئی معاہدے کی، جس معاہدے کو دونوں فریقین نے ایک سطح پہ کھڑے ہو کر باندھا تھا، اس نے یہ اکیلا کیوں توڑا؟ کہنے لگا کہ اصول توڑ سکتا ہے رسول، تو یہ بتا بھی سب توڑ سکتا ہے تو کیا ہوگی، چل غلط۔ اور کہا کہ تم بتا کیا رہے ہو کہ صاحب کوئی وجہ تو بتائیے اس بیچاری کو کیوں طلاق دی؟ کہا کہ اگر تو اسماعیل نے وجہ بتائی تھی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے، یہ تو انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہے جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ جی یہ روایات بالبداہت جو بتا رہی ہیں وہ غلط ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کسی کتابوں کے اندر میں؟ اس لیے رکھی ہوئی جہاں اپنی اس قسم کی کسی ناموں کے متعلق کوئی جواز کی وجہ سے صنعت کی دلیل نہیں ہو، اس قسم کی ایک حدیث لا کے سمجھاتے کہتے ہیں بتاؤ اگر تو اسماعیل نے کہا بتایا تھا بیوی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو حکم دے دیا تھا آپ نے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر باپ یا ماں کہتا ہے کہ بیٹی کو طلاق دے دو بیوی کو، تو اسوا ابراہیم کا اتباع ہے یا نہیں؟ اور پھر آپ وجہ بتائیں گے طلاق دینا حضرت اسماعیل کی زندگی کا ہے کہ نہیں یہ بات ہے؟ اور اگر آپ نہ کریں تو منکر حدیث مرتد ملحد بے دین کر رہے ہو، کہاں جائیے حدیث میں نہ کیا یہ رہا تھا؟ تو یہ ایک چیز قرآن نے جو بتائی، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی آیت پہ آ رہا ہوں، میرا خیال ہے ہمت نہیں میں کر سکوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوسری آیت، دو ہی مقام ہے نا تقریر پہ، تو ان کی زندگی بھی ہے، حضور کی زندگی کے متعلق بھی ان روایات میں جو کچھ کیا ہوا ہے درست نہیں ہو سکتی ان کے بیان کیا، اور وہ اپنے ہر اس قسم کا جو ان کے فعل سنی ہے ان کے لیے وجہ جواز یا سند پیش کرنے کے لیے ان چیزوں کو ان کتابوں کے اندر داخل کیا گیا اور رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے۔ کراچی میں میرے پاس پاکستان بننے کے بعد بہت بڑی اتھارٹی کی طرف سے وہ کہ جانتے تھے کہ یہ بھی کوئی جانتا ہے، ایک کتاب آئی حضور کی زندگی میں بڑی ایک مختصر سے لکھی ہوئی ہے، انتلسٹ کی لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے دیکھا ہوا کہ اس کے اندر ایسی ایسی باتیں حضور کے متعلق کہی گئی ہیں
تو اس کی بنا تو اس کتاب کو بیان کرنا چاہیے. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے, بیان کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یقیناً بیان کرنا چاہیے, لیکن اسے بیان کرنے سے پہلے کچھ اور بھی چیزیں جن کو بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا اس شخص نے جو کچھ لکھا ہے اس کے نیچے اس نے ریفرنس دی ہے, حوالے لکھے, حوالے آپ کی حدیثوں کی کتابوں کو لکھے. میں نے چیک کر لیے حوالے, ایک ایک حوالہ صحیح ہے. یہ جو ریفرنس یا ایکسپرٹ اس نے دیے ہیں اس کی بنا پہ اگر یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, وہ ساری کتابیں اس قابل ہیں جہاں سے اس نے یہ ایکسپرٹ دیے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے. میں نے تو وہ جو بھی مارتے ہو پر چشمہ جہاں سے وہ دے رہا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ اگر وہ کہیں غلط حوالہ دیتا یا غلط اس میں ایکسپرٹ دیتا پھر تو اس کے خلاف آپ ایکشن دیتے. وہ بالکل صحیح ہے, ترجمے تک آپ کے یہاں کے دیے ہوئے ہیں, ریفرنسز آپ کی دی ہیں, کتابیں میرے پاس ہیں, یہ لیجیے میں دیتا ہوں آپ کی کتابیں, کیجیے ہیں ان کو دیں. پھر اس کے بعد نہ وہ کتاب اوپر آئی نہ ان کی کسی کا جواب آیا. کتابیں اسی طرح سے پڑھائی جا رہی ہیں, پھر کو لگتے ہوئے. اسوہ ابراہیمی عزیزان من وہ کہ غلط بات اگر ہو رہی ہے باپ کے سامنے, سچی حکومت والے بادشاہ کے سامنے, پوری کی پوری قوم کے سامنے اندازہ لگا لیا, لکھنے کے لیے اپنی اولاد تک کے لیے اس طرح سے وقت کر دینا ساری زندگی کے لیے, خود وطن تک چھوڑ دینا, بادشاہت چھوڑ دینا, حکومت چھوڑ دینا, ایک مقصد کے لیے, ایک لکھنے کے لیے. وہ جو شخص وہاں وہ کہتے تھے کہ اس کو آدمی جلا دو, اس وقت جس میں بھیتنی بولا ہے وہ یہاں آ کے بھیت بول رہے. تو دیکھن نبیہ قرآن کے چکا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ قرآن نے جو ایسا کہا ہے تو اتباع ہے, کہاں سے لیں گے؟ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا, جیسا میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ اسکول میں ڈرائنگ کا یا وہ آرٹ کی کلاس ہے اور اس میں وہ ٹیچر یا پروفیسر کہے بچے تو اس ماڈل کے مطابق اپنے ہاں آپ اسکیچز بنا دیے, اس وقت میں نے ماڈل ہوتا اور وہ ماڈل وہاں رکھے نہیں, تو وہ جو اسکیچز بنیں گے پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر ہنسی ساتھی ہنگری کیا تو نہیں ہوا, ماڈل کے سامنے نہ ہوا. اس ٹیچر کے متعلق آپ کیا کہیں گے, اس امتحان کے متعلق آپ کیا کہیں گے, تو اس ماڈل کے مطابق اپنا اسکیچ بنا, یہ ماڈل سامنے نہیں. تو کیا خدا یہ کہتا کہ کچھ وہ ہٹنا تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی ہے ماڈل, اور ماڈل وہ دیتا نہیں. ماڈل کہتا آپ پر آپ سے جس نے یہ کہا ہے اس نے وہ پورا ماڈل دیا ہے قرآن کے اندر. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل کہا ہے اس نے حضور کی پوری سیرت قرآن کے اندر کی ہوئی ہے. میں نے جو اپنی سیرت کی ہے وقت کی ہے مراد انسانیت, وہ اس کی بنیادی اس پہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت اور اس کے ماتحت رسول اللہ کی زندگی اس کی تصویر یہ ہے طریقہ. تو اس انداز اس کو آپ قرآن کو سمجھیے, اس کو قرآن کے ان دعوی کو سمجھیے کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اس کا وقت ہو گیا, زندگی ہو گئی. جیسان ہم آئندہ درس پھر اگلی آیت کو لے گئے حضرت ابراہیم کے متعلق مختصر الفاظ میں میں نے کہا ایک بات اور, جس طرح سے کتابت کی غلطیاں کتاب میں بعض اوقات رہ جاتی ہیں نا, بات کرنے میں تقریر میں بھی کسانوں کچھ ہو جاتا ہے لفظی کبھی کبھی. مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سامنے ایسے ہیں کہ میرے ایک ایک لفظ کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں. کبھی اگر اس قسم کا کسانوں غلطی ہو جاتی ہے ساہون مجھ سے تو بیچ کرتے ہیں, وہ پھر مجھے اس کی اطلاع بھی دے دیتے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں لفظی کی بات ہوتی ہے, بعض چیزیں واقعی کبھی اس طرح سے غلطی سے نسیان سے واقعہ کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے. مثلا جیسا انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ تم نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ وہ مصر سے دریا عبور کر کے تو ایسے نہیں ہو جائے, غلط صحرائے سینا میں کہنا چاہتی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ پیٹ کے اندر بھی یہ چیز آ جائے کبھی, تو اس کے بعد بھی کبھی آپ احباب اس قسم کی کوئی چیز مجھ سے کریں نا, مجھے اس کی اطلاع دے دیا کریں, میں آپ کو شکر گزار کروں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.